أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم. سبحان اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. یہ قرآن جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں اس قرآن میں سورۃ البقرہ کی ابتدا یوں ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، یقین ہی یقین ہے. دیکھیں، یقین کی ضد شک ہے، شک کی نفی یقین کا بات ہے. قرآن میں سب کچھ ہے مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں علم ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں حلم ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں حکمت ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں معرفت ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں رسولوں کی داستانیں ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں نبیوں کے قصے ہیں. سب کچھ مگر اس کتاب کا آغاز ان باتوں سے نہ کیا بلکہ آغاز یوں کیا لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، یقین ہی یقین ہے. تو جب اس کتاب میں کوئی شک نہیں جس کے ذریعے ہمیں ملی اس میں کیسے شک ہوگا؟ جب ہم نے قرآن کو لا ریب مان لیا تو خود بخود مسئلہ حل ہو گیا. اگر قرآن ہے لا ریب فیہ تو جس نے ہمیں دی ہے وہ بھی تو ہے لا ریب فیہ. قرآن میں ریب نہیں، قرآن والے محبوب میں عیب نہیں. معلوم ہوا کہ جس کو قرآن کے بے ریب ہونے پر یقین نہ ہو مومن وہ بھی نہیں، اور جس کو نبی کے بے عیب ہونے پر یقین نہ ہو مومن وہ بھی نہیں. دونوں پائیں گے سزا تقصیر ہے دونوں کی ایک. دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں فرماتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، یعنی میں نے اپنے محبوب کے دل پر قرآن نازل کیا. گویا قرآن نازل کرنے والے نے دو کام کیے، ایک قرآن نازل کیا، دوسرا محبوب کے دل پر کیا. جس نے نازل کیا اس نے دیکھ کر بھی کیا ہوگا نا. اگر اس کتاب میں کوئی شک نہیں تو اس دل میں بھی کوئی شک نہیں جس پر نازل کیا. اب آپ کا دل چاہے تو بے شک کیوں کہہ لیں. ایک قرآن ہے، ایک حامل قرآن ہے، ایک قرآن ہے، ایک محبت قرآن ہے، ایک بوجھ اترا، ایک بوجھ جس پر اتارا. اب آپ کا دل چاہے تو دونوں کو قرآن کہہ لیں کیونکہ وہ بھی لا رہا ہے، یہ بھی لا رہا ہے، وہ بھی لا ہے، یہ بھی لا ہے، وہ بھی کتاب، یہ بھی کتاب، وہ بھی قرآن، یہ بھی قرآن. فرق ہے تو بس اتنا، یہ قرآن قرآن سامت، وہ قرآن قرآن ناطق. یہ قرآن چپ چاپ، وہ قرآن بولتا ہوا. یہ قرآن ساکن، وہ قرآن متحرک. یہ قرآن لفظ، وہ قرآن معنی. یہ قرآن متن، وہ قرآن تشریح. یہ قرآن لباس کاغذ میں، وہ قرآن لباس بشر میں. اس کی سطریں کالی، اس کی زلفیں کالی. اس کی تلاوت کرنے والا قاری بن جاتا ہے، اس کی تلاوت کرنے والا صحابی بن جاتا ہے. ہمارے عقیدے کی بنیاد شک پر نہیں یقین پر ہے. ہمارا قرآن پر یقین ہے، قرآن لانے والے پر یقین ہے، جنہوں نے نبی کے منہ سے قرآن سنا صحابہ کرام ان پر یقین ہے. ذرا سوچو جن لوگوں کو صحابہ پر یقین نہیں انہیں قرآن پر کس طرح ہوگا؟ ہم نے براہ راست اللہ سے قرآن نہیں لیا بلکہ اللہ سے حضور نے لیا، حضور سے صحابہ بیت نے لیا اور ان سے امام حسین نے لیا. پہنچا زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. میدان کربلا میں جو قرآن آیا ہے تو یہ قرآن کی تیسری منزل ہے. امام حسین کو قرآن پر یقین آیا تو کیسے؟ حسین کو یقین آیا صدیق اکبر سے سن کر، عمر فاروق سے سن کر، عثمان غنی سے سن کر، مولا علی سے سن کر، صحابہ اہل بیت سے سن کر. حسین نے قرآن صحابہ سے لیا، اپنے خاندان سے لیا. اسی لیے حسین کو یقین تھا تو کیسے قرآن پڑھتے چلے تھے. جب کربلا میں پہنچے تو بھی قرآن پڑھتے چلے اور پھر نیزے کی نوک پر قرآن پڑھتے رہے. قرآن حسین کے نانا پر نازل ہوا. اس کی تلاوت حسین کی ماں نے ادا کیا. اس کے احکام کی تمیل کربلا میں حسین نے ادا کی. قرآن اور حسین کا چولی دامن کا ساتھ ہے، دونوں دنیا کے بھی ساتھی اور آخرت کے بھی ساتھی ہیں.
قرآن اور اہل بیت حوض کوثر پر اکٹھے ہوں گے. تاجدار مدینہ کا فرمان ہے وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرْجِعَ الْحُوض، یعنی یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر اکٹھے ہوں گے. قرآن اور حسین دونوں راقب دوش رسول بھی تھے، زینت اغوش بطول بھی. قرآن حسین کی قرآن حسین کی شہادت دیتا رہا تو حسین قرآن کی دعوت دیتا رہا. قرآن طیب و طاہر ہے تو حسین بھی طیب و طاہر ہے. قرآن نور ہے تو حسین نور اعلیٰ نور ہے. دونوں کی تعلیم ایک، تاثیر ایک، دونوں کی تدبیر ایک، تقریر ایک، دونوں کی منزل ایک، محمل ایک، دونوں کا مقصد ایک، مداح ایک، دونوں کا آئین ایک، دستور ایک، دونوں کا قانون ایک، منشور ایک. تو حضرات گرامی، قرآن اور حسین کا باہمی رشتہ یہ ہوا کہ قرآن بھی منزل یقین کا رہبر ہے اور حسین بھی منزل یقین کا رہبر ہے. جس گھر میں قرآن رہتا ہے اس گھر میں حسین رہتا ہے. دونوں نبی کے سینے میں اکٹھے تھے اور مکے میں بھی دونوں مکے اور مدینے